يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب الله سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا به كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدق الله العظيم. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری. آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سوزنے گم شدہ تبسم سے تیرے اندھیرے کو اجالا بناتا ہے مہکنا تیرا. سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے. سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے. سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے. شام کو صبح بناتا ہے مہکنا اجالا تیرا. شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. حضرات گرامی قدر، اللہ اکبر. یہ اہل ذوق حضرات کا اجتماع ہے، محبت والوں کا اجتماع ہے، پیار والوں کا اجتماع ہے. اور کیوں نہ ہو، یہاں آنے سے پیار اور محبت کے جام ہی ملتے ہیں. اور یہی جام کل قبر کی تاریکی میں
معیشت کی گرمی میں پرسرات کی اس سختی میں یہ جام وہاں کام آئے گا. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی لیے یہ بات ہمیں بتا دی، ارشاد فرمایا کہ اگر ان تمام سختیوں سے تم جاذبانہ انداز میں جذب کی حالت میں گزرنا چاہتے ہو، ان تمام سختیوں سے، ویسے تو مفتی صاحب حالت جذب پہ تھوڑا سا انہوں نے تبصرہ فرمایا ہے، لیکن وہ یہاں کی بات نہیں ہے، میں اگلے جان کی بات کر رہا ہوں. وہاں چونکہ وہ تکلیف کا جان نہیں ہوگا نا، علماء کرام بیٹھے جو وہاں نماز روزہ یہ وہاں بات نہیں ہوگی، وہ تکلیف کا جہان نہیں ہوگا، تو لہذا وہاں امام اہل سنت نے بھی متعدد جگہوں پر اس کیفیت میں، اس عالم میں آپ نے جذب کے ساتھ گزرنے کا، وجد کے ساتھ گزرنے کا ذکر فرمایا ہے. ایک جگہ آپ فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم. اور اعلیٰ حضرت برکت نے جو ہمیں جام پینے کا اشارہ دیا ہے، جس جام کی میں بات عرض کر رہا تھا، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کون سا جام ہے؟ وہ عشق مصطفیٰ کا جام ہے، جو ان تمام سختیوں میں، ان تمام گرمیوں میں، ان تمام اندھیروں میں، ان تمام نازک مراحل سے آپ کو بڑے سکون چین سے گزار دے گا. جس طرح حسن یوسف میں ماں عورتوں نے ہاتھ کاٹے لیکن انہیں درد محسوس نہیں ہوا، اسی طرح جامع عشق مصطفیٰ میں جو ماں ہوگا اسے نہ قبر کی تاریکی محسوس ہوگی، نہ حشر کی گرمی محسوس ہوگی، نہ پرسرات کی تیزی محسوس ہوگی. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. حضرات گرامی، وقت تو میرا جتنا علماء کرام نے پہلے صرف کیا ہے اتنا وقت تو میں گزار چکا ہوں، لیکن جو آئے کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے اس کا میں ترجمہ ضرور عرض کروں گا. اور میں نے یہ آئے کریمہ اپنے ایک عظیم فاضل، صاحب درد اور وقت کی نبض کو سمجھنے والا اور اس پہ ہاتھ رکھنے والا ایک ہمارا فاضل، ہماری جماعت کے مرکزی رہنما حضرت علامہ مولانا حافظ فضل احمد صاحب نے جس درد اور کرب کے ساتھ موجودہ حالات پر تبصرہ کیا اور سرکار کے میلاد میں حاضر ہونے والوں کو جو آپ نے پیغام دیا ہے، خدا کرے وہ ہمارے دل میں اتر جائے. آج اس کرب کا ہمارے پاس علاج کیا ہے، اس دکھ کا مداوا کیا ہے؟ تو میرے دوستو، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا اپنا وجدان اور تجزیہ میرا اپنا یہ ہے کہ رب کریم نے تو ہر دکھ کا مداوا ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے نا. اللہ جل مجدہ الکریم نے ہر درد کی دوا پیدا فرمائی ہے، ہر دکھ کا علاج اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے پیارے محبوب کے غلاموں کو عطا کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ آج ہم میں بھی بے شمار کوتاہیاں ہیں، بہت سی کمزوریاں ہیں، اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ ظاہر ہے اعمالکم کا وہ مظہر ہیں. تو پھر جب ہم میں کمزوریاں ہیں تو ہم پر جو مسلط کیے جا رہے ہیں، ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، ان کا حال ہم خود
اپنے طور پر اپنی ان کمزوریوں سے محسوس کریں. رب کریم نے سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اپنے بندوں کے تعلق کو جوڑنے میں ہر دکھ کا مداوع رکھا. آج ہماری رسوائی کا میرے اپنے تجزیے کے مطابق اس کا واحد سبب یہ ہے کہ ہمارا ناطا اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دن بدن کمزور ہو رہا. اگر ہم اس رشتے کو مضبوط کر لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آج ہم اس ذلت و رسوائی کے دور سے نہ نکلیں. رب قدوس نے ہمارا طرز عمل نہیں، آج ہم پہ یہودی مسلط ہے، یہودیوں کی سازشیں مسلط ہیں. یہود و ہنود نے جو سازشوں کا جال پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے پھیلایا ہوا ہے، اس کے اندر ہم جکڑے ہوئے ہیں. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے؟ میرے آقا ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، اس عالم رنگ و بو میں قدم نہیں رکھا، ابھی مکہ کی گلیاں سرکار کے اس وجود انصری کے ساتھ مہکی نہیں ہے. رب کریم نے اس سے پہلے میرے آقا کی مہک کو چار دانگے عالم میں پھیلا دیا. اور رب قدوس نے اس کی گواہی کسی تاریخ دان سے نہیں، کسی سیاح سے نہیں، کسی حکایت سنانے والے سے نہیں، اپنے قرآن مقدس میں رب کریم نے اس کی گواہی دی ہے کہ میں نے اپنے پیارے محبوب کا ذکر، پیارے محبوب کی شان، سرکار کی عظمت کو اس عالم رنگ و بو میں قدم رکھنے سے پہلے بیان کیا. اور کس انداز میں بیان کیا؟ وہی یہودی جن کی سازشوں میں، جن کے جال میں آج ہم پھنسے ہوئے ہیں. رب کریم فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی آمد سے جب ان پہ کوئی مشکل پڑتی تھی، ان پہ کوئی مصیبت آتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ ارے جو آقا اس دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے، یہ قرآن ہے نا، کسی کو اس میں شک ہو سکتا ہے؟ اور اس تفسیر میں بھی ان علماء کی جوتیوں کا صدقہ جو میں بات کر رہا ہوں، کسی کو شک نہیں ہے. الحمدللہ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کرام نے یہی لکھا ہے کہ جب بھی یہودیوں پر کوئی مشکل آتی تھی، کوئی مصیبت پیش آتی تھی، دشمن سے سامنا کرنا پڑتا تھا، تو وہ تورات و انجیل کے وہ صفحات جن میں مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، جہاں میرے اور آپ کے آقا کا تذکرہ ہے، وہ اوراق نکالنے کے بعد وہاں ہاتھ رکھ کے وہ رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، اے پروردگار عالم، تو اس نبی آخر الزمان کا صدقہ جس کی نعت تو نے ہماری اس کتاب میں لکھی ہے، اور سب سے آخر جسے بھیجنے کا تو نے وعدہ کیا ہے، اس کے صدقے میں تو ہمارے دشمنوں ہمیں پتہ تھا. کیا لکھتے مفسرین اکرام اس آیت کے تحت؟ انہیں فتح ملتی تھی کہ نہیں؟ وہ کامران ہوتے تھے یا نہیں؟ رب کریم ان کی مشکل کو دور کرتا تھا یا نہیں؟ تو ہم کیوں نہیں رجوع کرتے؟ ہم اپنا ناطا سرکار سے کیوں نہیں جوڑتے؟ آج ہم پر یہ نحوست ہے ان حکمرانوں کی جو اس رشتے کو کمزور کر رہے. آج سبق یہ دیا جاتا ہے سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی در اقدس کی حاضری سے سفر کو بھی بدعت اور شرک کہا جاتا ہے. ہمارے رشتے کو کتنا کمزور کیا جا رہا ہے. ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے جب رب قدوس یہودیوں کی مشکل کا مداوع اپنے پیارے محبوب کے وسیلے سے کروا رہا ہے، تو پھر کیا ہم سوچیں میرے دوستو. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اے خاصان رسل وقت دعا ہے، اے خاصان رسل وقت دعا ہے، اور امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اور یہ استغاثہ ہمارے قابل نے کیا. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اے شافع امم شہزی جہل خبر، اے شافع امم شہزی جہل خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر، للہ لے خبر میری،
ایمان والو ہمارا اس الجھن سے اور اس مشکل سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنا تعلق اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مضبوط تر کریں اور سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کریں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرقون، کل یدنا سہل لنا اشکالنا، وآخر دعوانا